الاعتکاف ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میرا امتی مجھ پہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 26واں روزہ ہے اور آج کے روزے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے یعنی ماہ رمضان کی کہ آج کے دن الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی میرے مربی پہچان میری آن میری جان میری شان فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی آج برتھ ڈے ہے، یوم ولادت ہے۔ تو آج انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے اعلان بھی سماعت فرمایا ہے کہ آفٹر عصر انشاءاللہ اس سلسلے میں محفل پاک کا بھی انعقاد ہے جشن ولادت امیر اہل سنت کے سلسلے میں، اس میں آپ خود بھی آئیے گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے پیر کی ضرورت، پیر ہم کیوں بناتے ہیں اور کیا وجہ ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیر بنانا اگر ثابت ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں بنایا، اس طرح کی باتیں۔ تو اولا میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر فلسفی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی فلسفی، یہاں تک کہ درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے القطبی، اور قطبی یہ لاجک منطقی وہ کتاب ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے سے پہلے 5-6 سال تک منطق پڑھنی پڑتی، ٹھیک ہے، منطق پڑھ کے پھر وہاں پہنچتا ہے، اور قطبی کو پڑھانے کے لیے بھی یوں سمجھے کہ ناؤ اڈیز آج کل جو استاد ہے بہت ہی کم رہ گئے، یعنی ایسی یہ کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہائی لیول کا دماغ چاہیے، اور بہت ہی علماء جو ہیں کم رہ گئے ہیں جو اس طرح کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام فخر الدین رازی جنہوں نے اپنی ساری زندگی مناظرے میں گزاری، اور اگر ان کی سیرت پڑھیں تو یہ بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ تفسیر کبیر تقریباً اپروکس 45 جلدوں پہ یہ مشتمل کتاب ہے، تفسیر کبیر، قرآن پاک کی تفسیر، اتنی بڑی تفسیر، آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب ان کی نزاع کا وقت آیا اور جب روح ان کی قبض ہونے کا وقت آیا تو شیطان آیا ان کے پاس، کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ شیطان ہر ایک کے پاس آتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بندے کا نا ایمان چھین لوں، اور یہ کیونکہ یہ لاسٹ ٹائم ہے، اب اگر کوئی بندہ ایمان سے محروم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی ٹائم ہی نہیں ایمان لانے کا۔ تو شیطان آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا اے امام رازی یو آر دا بگ امام، آپ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے آپ فلسفی منطقی ہیں، مفسر ہیں، آپ محدث ہیں، اور میں آپ سے جسٹ ون کوشچن کرتا ہوں کہ اللہ از ون، اللہ ایک ہے، گیو می دلیل، مجھے ریفرنس دیں اس پہ۔ یہ شیطان کہنے لگا، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی عنہ منطقی جو ہوتا ہے نا، منطقی لاجک، منطق کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جو منطق سیکھتا ہے، لاجک سیکھتا ہے، وہ ایسے کلام پر قادر ہو جاتا ہے جس پر کوئی غیر بندہ قادر نہیں ہو سکتا، یہ منطق ہے۔ یعنی اتنا بہت، یہاں تک کہ اگر مناظروں کے لیے جیتنے کے لیے اپنے مذہب کو یہ ہائی کرنے کے لیے، یعنی نا سچ دکھانے کے لیے منطق کی حاجت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ منطق نہیں جانتا، جو بندہ منطق نہیں جانتا وہ اپنے دین میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ جسٹ میں نے آپ کے قول بتایا، مراد یہ کہ جب دلائل دینے پڑتے ہیں تو اس کے لیے لاجک آنسر بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس کے قواعد رولز ہوتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ منطقی تھے۔ جب شیطان نے پوچھا، شیطان نے کہا کہ اللہ از ون، گیو می دلیل،
امام راضی نے ایک دلیل دی. اور شیطان یہ بھی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے, یہ بھی عالم ہے, اور اس نے وہ دلیل توڑ دی اپنے علم سے. امام راضی نے دوسری دلیل دی, بس شیطان نے وہ بھی بلاک کر دی, وہ بھی توڑ دی. امام راضی نے تیسری دلیل دی, اس نے وہ بھی توڑ دی. یہاں تک کہ امام راضی نے 360 دلیل دی ہیں, دلائل دیے, 360 دلائل دیے کہ اللہ از ون. لیکن شیطان نے اپنے علم کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو دلیلیں ہیں وہ توڑ دی. اب یہ پریشان ہو گئے. وہ شیطان معلم الملکوت تھا, یہ فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا. تو جب دلیلیں ساری کی ساری اس نے توڑ دی تو آپ پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں. بندہ جب وہ جب ہار والے لیول پہ آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے اس کو. ان کے پیر صاحب حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دور کسی جگہ پر وضو فرما رہے تھے, وضو کر رہے تھے. انہوں نے وہاں سے دوران وضو ان کو آواز دی کہ اے راضی, کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا, میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا. اس کے بعد ان کی روح قبض ہوئی دنیا سے, آپ تشریف لے گئے. اب آپ غور کریں, اتنا بڑا امام, تقریباً کوئی 1000 سال پرانے یہ امام ہے, امام راضی, فخر الدین رازی. کون نہیں جانتا ان کو. ان کی کتابیں یہ یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں, ان کی کتابوں سے استفادہ لیا جاتا ہے. اتنے بڑے امام اور تقریباً کوئی اتنے پرانے امام, اور عین جان کے لیے عالم ہے کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی ہے شیطان نے ان پر بھی حملہ کیا. لیکن انہوں نے جوابات بھی دیے, لیکن شیطان نے سارے کے سارے جو جوابات ہیں ان کے وہ رد کر دیے. تو بچایا کس نے؟ ان کے پیر نے. بچایا کس نے؟ حقیقی طور پہ بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی جب تک رحمت نہ ہو بندے کا ایمان بچ ہی نہیں سکتا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو استاد, طریقت کے جو استاد تھے, ان کے جو پیر صاحب, انہوں نے کتنی دور سے آواز دی کہ امام راضی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا. اور اب شیطان ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ثابت یہ ہوا کہ جس کا پیر ہوتا ہے تو پیر کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرتے وقت انشاءاللہ ایمان جو ہے یہ بھی سلامت رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں نے آپ کو ایک بات سنائی, ورنہ اس کے علاوہ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے بڑے جو بزرگان دین ہیں وہ یہ پیری مریدی کرتے رہے ہیں, مرید ہوتے رہے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ پہلوان تھے آپ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ شجرہ قادریہ اطواریہ عالیہ, یہ اس میں آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے کے ہیں. اس سلسلے کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا تھا. یہ تو بعد میں قادریہ ہوا نا, جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب دنیا میں جلوہ کرو پھر آگے سلسلہ بڑھا تو سلسلہ قادریہ بنا. پہلے یہ سلسلہ جنیدیہ تھا, اور جنید بغدادی سے پہلے یہ سلسلہ عالیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے تھا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پیری مریدی دس از ناٹ نیو تھنگ, دس ناٹ بدعت, یہ بہت پرانی چلتی آ رہی ہے, اور بہت پرانی یہ چلتی آ رہی ہے. آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ اولا میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بنی اسرائیل ہے, پارہ 15, یوم ندعو کل اناس بامامہم. ترجمہ کنز ایمان کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اچھا یہ آیت مبارکہ, اس کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں. یہ امام راضی کی تفسیر کبیر اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا, ان کی تفسیر اٹھا لیں. تفسیر جلالین, تفسیر جلالین یہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, سمجھے. یہ اہل سنت بھی پڑھاتے ہیں, غیر اہل سنت بھی, سارے پڑھاتے ہیں اس تفسیر جلالین کو. کون نہیں مانتا؟ یہ جیسا بیسک کتاب تفسیر جلالین کی, اس کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں. یہ آیت مبارکہ دیکھ لیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ اس دن ہم ہر ایک اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر تقلید اور طریقت کے اندر کسی کو اپنا پیر بنا لینا اس کی اصل یہ آیت کریمہ ہے, اس کی اصل یہ آیت کریمہ. ایک اور آیت مبارکہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے بڑے امر والے ہیں, علم والے ہیں. اس کے اندر اس کی بھی تفسیر دیکھیں تو اس میں سلطنت کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کی بھی اطاعت ہم پہ لازمی ہے. اس کے علاوہ امام جو ایک مجتہد ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. طریقت کا جو امام ہوتا ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ جو آپ کو میں نے آیتیں سنائی ان کی تفاسیر آپ جا کے اٹھا لیں.
ان کی تفسیریں دیکھ لیں آپ, کہیں بھی منع نہیں کیا کہ پیری مریدی جو آپ نہ کریں. بات سمجھ آئی؟ اچھا پھر کوشچن ہوتا ہے کہ اگر if پیری مریدی is necessary تو why did not صحابہ do؟ صحابہ نے پیری مریدی کیوں نہیں کی؟ صحابہ نے پیری مریدی کیوں نہیں کی؟ اس طرح تقلید کے بارے میں بھی اعتراض ہوتا ہے. اگر تقلید لازمی ہے, امام ابو حنیفہ کا مقلد بننا یا امام شافعی کا مقلد بننا یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل کا مقلد بننا, if this is necessary, اگر یہ ضروری ہے, لازمی ہے, تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ان کے سامنے تھی. حضور کی شخصیت ان کے سامنے تھی. حضور کے ہوتے ہوئے ان کو کسی کو پیر بنانے کی حاجت ہی نہیں تھی. بس سب سے بڑے پیر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. سمجھ آئی بات کی؟ ہمیں دو چیزوں میں حاجت ہے, کہ شریعت میں اور طریقت میں. شریعت میں رہنمائی کی حاجت ہے, طریقت میں رہنمائی کی حاجت ہے. شریعت کا کوئی مسئلہ آتا تو صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے پوچھتے. سمجھ آئی بات کی؟ تقریباً 3000 احادیث مبارکہ یہ شرعی مسائل پر ہیں. جو صحابہ نے جو سوالات پوچھے یا جو شرعی مسئلہ پیش آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. بات سمجھ آئی؟ اس طرح کوئی طریقت کا مسئلہ پیش آتا تو صحابہ ڈائریکٹ حضور سے پوچھتے. اچھا اس کے بعد چلیں, جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. پھر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ پھر صحابہ کراموں میں سے جو مجتہد صحابہ تھے, صحابہ میں بھی مجتہد گزرے ہیں, لائک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں جو مجتہد صحابہ تھے تو جو دوسرے صحابہ جو غیر مجتہد تھے وہ ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے, وہ ان سے جا کے معلومات لیا کرتے تھے. کہ یہاں تک کہ کسی عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ اس دور میں جب لوگ کسی سے مسئلہ پوچھتے تو صحابہ کرام اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ پوچھتے, وہ کہتے جواب دیتے ہیں کہ جب تک عبداللہ بن مسعود موجود ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں. سمجھ آئی؟ جو اس ٹائم یہ چل پڑا تھا تو پتہ یہ چلا کہ اس ٹائم بھی یہ صحابہ کی عادت تھی کہ ہم میں سے جو ہائی لیول کا ہے, جو بڑا علم والا ہے, اس سے جا کے ہم پوچھیں. اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر ہم شریعت کے اندر تقلید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی تو یہ گویا کہ وہیں سے ثابت ہے, یہ گویا کہ وہیں سے ثابت ہے. ورنہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ چلتے کہ یہ ہم قرآن و حدیث سے وہ نکال نہیں سکتے اس کا حل. اس کے لیے ہمیں امام کی حاجت پڑتی ہے اور امام کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. آپ کو کہیں تو آپ کو میں کتنی مثالیں دیتا ہوں کہ احادیث تو صرف 3000 ہے, 3000 احادیث ہیں جس میں شرعی مسائل ہیں, اور 500 آیت کریمہ ہیں جس میں شرعی مسائل ہیں. باقی جو آیت کریمہ ہے نا وہ بلیفز, عقائد کے بارے میں, واقعات کے بارے میں, تصوف کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں ہے. 500 آیات مبارکہ اور 3000 یہ احادیث مبارکہ شرعی مسائل پر ہیں. جبکہ ہمارے شرعی مسائل تو میرے خیال کوئی ہزاروں میں ہوتے ہیں. ہمارے شرعی مسائل ہزاروں میں ہوتے ہیں. حدیث پاک میں تو 3000 بیان کیے گئے اور آیت مبارکہ 500 بیان کی گئی. باقی شرعی مسائل ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ کوشچن ہے نا, باقی شرعی مسائل ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں مجتہد کی تکلیف کرنی پڑتی ہے. وہ مجتہد انہی 3000 احادیث اور 500 جو آیت مبارکہ ہے ان کو سامنے رکھ کے وہ اصول بناتے ہیں. ان کو سامنے رکھ کر وہ اصول بناتے ہیں اور انہی اصول کو اصول فقہ کا نام دیتے ہیں. اور اصول فقہ سارے پڑھتے ہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, میں تقلید کا قائل ہی نہیں ہوں, وہ پھنس جائے گا, پھنس جائے گا. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رفع یدین, دوسری میں رفع یدین سے منع کیا گیا. آپ کس پہ عمل کریں گے؟ اگر آپ رفع یدین والی کو چھوڑیں گے اور دوسری پہ عمل کریں گے تو کیوں؟ ریزن وائی, اس کو آپ اس کو لیو کیوں کر رہے ہیں, چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ رفع یدین والی پر عمل کر رہے ہیں اور جس میں رفع یدین نہیں ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کوشچن ہے نا. اور سود کو دیکھ لیں, انٹرسٹ کو دیکھ لیں. اونلی 6 things, 6 چیزوں کے اندر حدیث پاک کے اندر سود بیان کیا گیا ہے. سونا چاندی, الذهب بالذهب والفضة بالفضة, اس طرح کے الفاظ ہیں. صرف 6 چیزیں ہیں. گندم ہے اس میں, جو ہے, اور اس طرح ملح نمک کا بھی اس میں بیان ہے. اس طرح کلی کو دی کلی, اس کا بھی بیان ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو برابر برابر کرو, اس میں زیادتی سود ہے. باقی آپ دنیا بھر کے اندر جہاں بھی انٹرسٹ ثابت کرتے ہیں, بینک کاری میں انٹرسٹ ثابت کرتے ہیں, یہ کرنسی نوٹ اس دور میں نہیں تھا, یا آپ سود ثابت کرتے ہیں اور بھی آپ کئی لین دین کرتے ہیں, سود کا جو حکم لگاتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ آپ قرآن و حدیث میں ڈھونڈنے جائیں گے, ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے. تو یہ کہاں ثابت ہے؟ اس کے لیے ہم نے مجتہد کی تقلید کی, امام کی تقلید کی. امام نے انہی حدیث کو سامنے رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کے اندر جو سود ارشاد فرمایا ہے, اس کی علت کیا ہے, ریزن کیا ہے, وہ علت نکال کے امام ابو حنیفہ نے بتا دیا کہ اس کی علت قدر و جنس ہے, اور قدر و جنس والی علت جہاں پائی جائے گی وہاں پر سود کے مسائل جو ہے وہ لاگو ہوں گے. تو ہم نے امام کی وہاں پر تقلید کی. تو ثابت یہ ہوا کہ آج دور ایسا ہے کہ امام کی تقلید کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اسی طرح طریقت کے اندر ہے, طریقت کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ طریقت کے اندر بھی ہمیں
ایک ایسے یوں سمجھے کہ رہنما کی حاجت ہے، ایک ایسے رہبر کی حاجت ہے جو ہمیں طریقت کے معاملے کے اندر میں بتائے کہ یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ وظیفہ فی الوقت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، پہلے یہ سٹیج طے کرو، اس کے بعد دوسرے سٹیج پہ جانا. یہ پیر سے ہوتا ہے. جیسے استاد ہوتا ہے نا، استاد اب اسکول میں جاتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کو وہ 12ویں 13ویں یا گریجویشن کی کتابیں نہیں پڑھاتا، آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں. پہلے آپ کو لکھنا سکھاتے ہیں، پہلے آپ کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر آگے آہستہ آہستہ جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں اتنا سکھاتے ہیں. تو پیر بھی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ بڑے بڑے وظیفے کر کے ساری رات نوافل پڑھ کے ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو پیر ہماری سچویشن دیکھ کر کہ تمہارا مقام کیا ہے، کس لیول پہ ہو آپ لوگ، تو اسی لیول کے حساب سے پیر کہتے ہیں یہ کرو تم، یہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر بندہ آہستہ آہستہ گریجولی اس کا جب عادی بن جاتا ہے تو جو مقصد ہوتا ہے ہمارا مقام حاصل کرنا، وہ اس کو جو ہے پا لیتا ہے. تو بہرحال پیری مریدی جو اس کو غلط کہتا ہے تو دلیل اس پہ ہے. دلیل اس پہ اگر یہ غلط ہے تو کیا حضور غوث پاک غلط کرتے رہے؟ حضور غوث پاک بھی تو پیری مریدی کرتے رہے نا. اور آپ نے خود اپنے قصیدے کے اندر فرمایا کہ لا تخف مریدی، کیا میرے مرید خوف نہ کھا. تو کیا وہ غلط کرتے رہے؟ یا آج کے دور کے ہم جو زیادہ صحیح کرتے ہیں وہ 1000 سال پرانے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس ٹائم غلط کیا کرتے تھے. امام بخاری نے اپنا پیر بنایا ہے تو کیا امام بخاری جس کے بخاری کی تقلید کرتے ہیں کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں یہ سارے پیری مریدی کرتے رہے ہیں. آج اگر کوئی پیری مریدی کو غلط کہتا ہے تو دلیل اس پر ہے. اور پیری مریدی کے بغیر یوں سمجھے کہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ پھر شیطان پہ کان سے پکڑ کر جہاں دل کرے گا اس کو لے جائے گا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. یہ بندہ پریشان رہے گا، کنفیوز ہو جائے گا کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. سمجھ آئی بات کی، میں یہ کروں یا یہ کروں. تو اس لیے ہمیں شریعت کے اندر امام کی حاجت ہے تقلید کرنے کی، کہ ورنہ ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا. شرعی مسائل کے لحاظ سے شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا جب تک ہم امام کی تقلید نہیں کریں گے. اور پیری مریدی کے اندر یہ طریقت کے اندر تصوف جو ہے اس میں ہمیں ایک پیر کامل کی حاجت ہے جو ہماری رہنمائی کرتا رہے اور ہمیں بتاتا رہے کہ راستہ کون سا تمہارے لیے بہتر ہے، کیسا بہتر ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا بیان تھا پیری مریدی کے حوالے سے. باقی آج چونکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برتھ ڈے ہے تو باقی انشاءاللہ بعد نماز عصر اس موضوع پہ مزید بھی ہم بیان سنیں گے. تو اب بعد عصر کی نماز 7:45 پہ یہیں پہ ہے تو آپ اس میں شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ پیر کے اندر نا 4 شرائط ہوتی ہیں. اچھا پیر آپ نے بیان تو سن لیا لیکن آج کل ایک اور بھی جو لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ بعض پیر جو ہے نا کامل نہیں ہوتے، کیونکہ پیر کی شرائطیں نہیں پائی جاتی. تو وہ جب لوگوں کا بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں نا تو دوسرے انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پیروں کا حال، پیروں کا حال. تو پیر کی بھی 4 شرائط ہیں. جب آپ پیر بنانے جا رہے ہیں پہلے آنکھیں کھول کے دیکھو کہ اس کے اندر یہ 4 شرطیں ہونی چاہیے. سمجھے بات کی؟ لیکن جب آپ نے پیر بنا لیا جج کر کے اور پتہ چل گیا کہ ہی از دا پیر کامل، اس کے بعد آنکھیں بند کر لو. اس کے بعد آنکھیں بند کر لو. پھر پیر پر اعتراض نہ کرو. اگر پیر پر اعتراض کرو گے تو مارے جاؤ گے. استاد پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آئی؟ تو بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ پیر کی 4 شرطیں ہیں. جب آپ پیر بنائیں تو یہ 4 شرطیں دیکھیں. نمبر 1 شیخ کا سلسلہ با اتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. سلسلہ جو ہے آپ کا شیخ کا جو سلسلہ ہے وہ درست طریقے سے صحیح طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو. ایسا نہیں کہ میرا دادا یا میرا پردادا پیر تھا تو مجھے وراثت میں پیری مریدی مل گئی، ایسا نہیں، یہ نہیں چلے گا. ایسا رواج ہے بہت سارا کہ بعد جو میرا دادا پیری مریدی کرتا تھا، میرا پردادا کرتا تھا، وہ گدی نشین بن جاتا ہے. حالانکہ پیری مریدی کیا، وہ پیری مریدی کوئی شرط بھی اس میں نہیں پائی جاتی. بات سمجھ آئی؟ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے پیری مریدی کو مذاق بنایا ہوا ہے. تو اس کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ با اتصال صحیح طریقے سے یہ جاتا ہو. مثال کے طور پر شجرہ طاریہ قادیہ دیکھ لیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یوں پیچھے جاتا 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 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کے ملتا ہے. اور دوسرا جو شیخ ہے وہ سنی والعقیدہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ بلیف صحیح ہو، بلیف اس کا صحیح ہو کہ جو خود گمراہ ہے دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا، تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. نمبر 3 عالم ہو. اچھا یہ عالم کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ عالم یہ نہیں کہ وہ ساری درس نامی کیا ہوا کتابیں پڑھی ہوں. عالم سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو ضروری مسائل ہیں جاننا وہ جانتا ہو
اور اس کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو خود کتابوں سے نکال سکے، خود کتابوں سے نکال سکے، تو ایسا بندہ اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہ آپ بھی بن سکتے ہیں، یعنی آپ فرض علوم سیکھ لیں اور آپ بعد میں کتابوں کا اس انداز کا آپ کا مطالعہ ہو جائے کہ آپ ایزیلی مسئلہ نکال سکیں، تو اعلیٰ حضرت نے جو عالم کی تعریف بیان کی اس کے مطابق یہ تعریف آپ پہ بھی صادق آ جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ درس نظامی دس از دا وے آف بیکمنگ عالم دین۔ یہ عالم دین بننے کا ایک وے ہے۔ ہر درس نظامی والا بھی عالم نہیں ہوتا، اور درس نظامی ہی لازمی نہیں عالم ہونے کے لیے۔ تو علم دین یہ سیکھنے کا شوق پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عالم بن جائے گا۔ تو یہ کتنی تیسری شرط، فرسٹ کیا تھی کہ سلسلہ صحیح ہو، دوسرا یہ کہ سنی العقیدہ ہو، تیسرا یہ کہ عالم ہو، اور چوتھا یہ کہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کہتے ہیں کہ اوپنلی سنر نہ ہو، کہ سن جو ہے اوپنلی نہ کرتا ہو، داڑھی اس کی ایک مٹھی سے چھوٹی ہو، یہ ہوتا ہے فاسق معلن۔ وہ پیر صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گیا، پیر صاحب گدے پہ بیٹھے ہوئے گھر پہ اور نماز پڑھنے جا نہیں رہے، اور مرید بھی دیکھ رہے ہیں، مرید صاحب بھی پیچھے لگے ہوئے، پیر صاحب نہیں جا رہے، تو لہٰذا پیر صاحب کو معاف ہے تو ہمیں بھی معاف ہے نماز۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو پیر فاسق معلن نہ ہو بلکہ شریعت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو تو وہ ہوتا ہے پیر۔ یہ چار شرطیں آپ نے دیکھنی ہے، سلسلہ اس کا صحیح ہو، دوسرا سنی العقیدہ ہو، بلیف اس کے عقائد ٹھیک ہوں، تیسرا عالم ہو، چوتھا یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ۔ اچھا، گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے، یہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا کافی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر گناہ نہ کرتا ہو۔ بات سمجھ آئی؟ چند مزید بھی اوصاف جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ پیر کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ شرطیں وہ چار تھیں، باقی یہ اوصاف ہیں، ایٹریبیوٹس۔ اور نیک اعمال بجا لانے کا عادی ہو، یعنی ریاضت عبادت زیادہ کرتا ہو، کثرت نوافل، زیادہ روزے رکھنے والا ہو، خوب صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، اور وہ پیر کامل اپنے شیخ کی کامل اتباع کے سبب صبر، نماز، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، تمانت، یہ نفس، حلم، تواضع، علم، صدق، وفا، حیا اور وقار و سکون جیسے پسندیدہ اوصاف کا پیکر ہو۔ اور یہ ساری چیزیں میرے شیخ طریقت میرے پیر اہل سنت آپ تقریباً سارا سال ہی روزے رکھتے ہیں، سوائے وہ جو 5-6 دن مکروہ ہیں، عید کے دن جیسے ہو گئے، اور یعنی جس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو چھوڑ کے آپ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سارا سال روزے رکھتے ہیں۔ اور نمازوں کے اتنے پابند ہیں کہ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آج تک آپ کی کوئی سنت غیر موقدہ یا نفل بھی چھوٹا ہو۔ اور آپ کا حلم، آپ کا صدق، آپ کی حیا دیکھنی ہے تو آپ لائیو دیکھ لیں کیسے نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ سچائی، وقار، سکون، بولنے کا انداز، حلم، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مرید اگر کوئی ایسا بات بول دیتے ہیں کبھی تو آپ سب کے سامنے اوپنلی مرید سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسی عاجزی۔ تو الحمدللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں پیر کامل ہیں۔ آپ اپنے پیر کے بارے میں یوں تصور کریں کہ میرے پیر صاحب پیر کامل ہیں الحمدللہ، اور ہمیں کامل شیخ ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے۔ تھوڑی سی انشاءاللہ منقبت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ صلو علیہ میرے مرشد ہے عطار، 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 میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار۔ میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان
نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے علی حجویری غوث و خواجہ 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 علی حجویری غوث و خواجہ کی ہے یادگار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار عمل کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استقامت عمل کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استقامت گونجتی ان کی مدنی مقصد گونجتی ان کے مدنی مقصد کی ہر سو ہے پکار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار ایسا فیض ہو ان کا جاری پائے فیض یہ امت ساری ایسا فیض ہو ان کا جاری پائے فیض یہ امت ساری ان سے راضی رہے میرا اللہ 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 ان سے رہے راضی میرا اللہ اور میرے سرکار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار مرشد اپنی آل کا صدقہ مجھ کو نبالو ہوں میں جیسا مجھ مرشد اپنی آل کا صدقہ مجھ کو نبالو ہوں میں جیسا تیرے سوا میں کس سے کہوں باپا 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 تیرے سوا میں کس سے کہوں تم ہو میرے غمخوار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار افضل کوئی عمل نہیں ہے عزت ان کے صدقے ملی ہے افضل کوئی عمل نہیں ہے عزت ان کے صدقے ملی ہے اس نسبت پہ فخر مجھے ہے اس نسبت پہ فخر مجھے ہے ہوں میں سگے عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار میرے مرشد ہیں عطار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہمارا نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ اس وجل ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما. آمین. یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. آمین. یا اللہ اس وجل ہمیں گناہوں سے خود بھی بچنے کی، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صلی اللہ